امریکہ جنگی مشین کے طور پہ دنیا بھر میں جانا جاتا ہے۔ امریکی جنگی مشین نے جن بڑی بڑی سلطنتوں کو چند گھنٹوں میں چند دنوں میں ریت کا ڈھیر بنا ڈالا تھا، وہ ایران کے سامنے بے بس دکھائی دے رہا ہے۔ ایران امریکہ کے غرور اور تکبر کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہے، اور یہی وہ ایران کی جیت ہے جو دکھائی دے رہی ہے۔ اس میں اہم کردار ایران نے شہادتیں دے کر بہت کچھ کھو دیا ہے۔ اب ایران کے پاس کھونے کو کچھ بھی نہیں، انہوں نے کشتیاں جلا دی ہیں۔ اسی وجہ سے ایران جیت کی جانب گامزن ہے، اور امریکہ فرسٹریشن میں بہت سے فالس فلیگ آپریشن بھی کر رہا ہے۔ اس جنگ میں بڑی طاقتیں اگر یہ مزید پھیلتی ہے، عرب ممالک تو اس کا حصہ بن چکے، اگر یہ مزید پھیلتی ہے تو چین روس بھی اس میں کود سکتے ہیں۔ خدشہ ہے پاکستان کا بھی، مگر پاکستان نے اب تک کی جو سفارتی کامیابیاں حاصل کی ہیں، پاکستان اگر بلا وجہ کے پنگے نہ لے اور دفاع پہ اپنی نظریں مرکوز رکھے تو پاکستان اس بڑی گیم سے بچ پائے گا۔ جمعے کے مبارک دن کے موقع پہ ایران نے کویت پہ بڑا حملہ کیا ہے، ساتھ ہی اردن پہ حملہ کیا ہے، اور یہ قشم میں سویلین کی شہادت کا بدلہ بتایا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی ناظرین، مصر میں جو گزشتہ روز حملہ ہوا وہ فالس فلیگ آپریشن لگ رہا ہے، اور ایران نے اسے فالس فلیگ آپریشن قرار دیا ہے کہ یہ اسرائیل کی جانب سے یہ باقاعدہ یہ حملہ پلان کر کے کیا گیا ہے۔ پاکستان کو ابنائے ہرمز میں ایران سے اجازت ملنے کے بعد قطر سے LNG کا ایک بحری جہاز پاکستان پہنچ گیا ہے، جو پاکستان کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے۔ ہمارے گیس کے کم از کم ایشو اب سامنے نہیں آئیں گے۔ ان تمام خبروں پہ ناظرین تفصیل سے بات کرنے کے لیے دوستوں سے گزارش ہے، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اگر ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ان سے گزارش ہے کہ لائک ضرور کریں، اپنی قیمتی آراء سے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں صاحبزادہ سلیل۔ 31 جولائی 2026 جمعے کا مبارک دن ہے۔ ایران نے بڑا دعویٰ کیا ہے، ایران کے پاسداران انقلاب نے، کہ ہم نے کویت میں ایک بڑا حملہ کیا ہے۔ کویت میں جو امریکی اڈہ ہے، جو وہاں پہ بیس ہے احمد الجابر، اس میں مواصلاتی جو نظام ہے اس کو تباہ کر دیا ہے۔ اور جو ایران نے اردن پہ حملہ کیا تھا، آج پھر خبریں آ رہی ہیں کہ ایران نے اردن پہ پھر حملے کیے ہیں، جس کی تفصیل اب تک سامنے نہیں آئی۔ جو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں تو اس ٹائم پہ یہ خبریں آ رہی تھی، مگر جو اس سے پچھلا اردن پہ حملہ کیا تھا، امریکہ نے اس کی تردید کی ہے کہ پاسداران انقلاب نے جو دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے دنیا بھر کے مہنگے ترین فائٹر جیٹ جو تھے 3 امریکہ کے F-35 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ، ان کو حملے میں ایران نے تباہ کیا ہے۔ 3 کا دعویٰ کیا تھا، اور 3 کو نقصان پہنچنے کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ سینٹکام نے اس کی تردید کی ہے، جبکہ ایران نے حیران کن طور پہ سیٹلائٹ تصاویر جاری کر دی کہ بس دنیا کو کتنا گمراہ کرو گے، اب دنیا کے سامنے سب کچھ لے آؤ، سینسرشپ جو ہے وہ ہٹا دو۔ یہ ناظرین پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے، امریکہ نے واضح اعلان بھی کیا ہے، اور اس کے باقاعدہ بین الاقوامی بڑے اداروں میں یہ خبریں چھپ بھی چکی ہیں، اور امریکہ اپنا نقصان چھپا بھی رہا ہے۔ اس نقصان سے ویسے بھی سب کو پتہ چلتا ہے، 600 سے زائد اب تک زخمی ہیں امریکہ اور ایران کی اس جنگ میں امریکنز۔ تو یہ 600 امریکی جو زخمی ہے، یہ کس نے زخمی کی ہے؟ 18-20 کی ہلاکت ہے ابھی تک، تو یہ کس نے ہلاک کی ہے؟ یہ سارے حملے جتنے بھی ہیں ایکوریٹ جا رہے ہیں، اور امریکہ اب مزید کہہ رہا ہے کہ جتنی ایکوریٹ نشانے ایران لگا رہا ہے، اگر آپ اسی طرح اس کو تسلیم کریں گے تو ایران اور اس کو جو ہے وہ اس کی طاقت میں اضافہ ہوگا کہ ہم تو یار بڑے طریقے سے نشانے لگا رہے ہیں۔ تو اس لیے وہ معلومات چھپائی جا رہی ہیں، مگر سیٹلائٹ کا نظام ہے دنیا بھر میں، ایک طرف GPS استعمال ہو رہا ہے جو امریکہ کا پوری دنیا میں استعمال ہوتا ہے، جو اس سے پہلے ایران بھی اسی پہ تھا، اور اب جو ہے وہ ایران چین کا بیڈو 3 وہ استعمال کر رہا ہے، چین کے سیٹلائٹ استعمال کر رہا ہے، رشیا کی مدد ان کی ہے، اپنے کچھ سیٹلائٹ ہیں ان سے وہ تصاویر وہ آسانی سے لے لیتا ہے۔ وہ ثبوت تو آپ نہیں مٹا سکتے، دنیا کو آپ اندھا رکھ سکتے ہو کہ ٹھیک ہے آپ کو بعد میں پتہ چل جائے گا کہ نقصان ہوا ہے۔ جنگ میں نقصان اگر زیادہ شو ہوتا ہے تو اس جنگ میں اس ملک کی ہار تصور ہوتی ہے، اور یہ تو بڑے دنیا بھر کے مانے جانے طیارے ہیں 5th جنریشن کے، جو کم ہی ممالک کو ملتے ہیں۔ ترکیہ کو دینے، امریکہ ترکی کو دے رہا ہے، اس پہ اسرائیل ناراض ہے، اور یہ عرب ممالک کو دینے پہ بھی اسرائیل ناراض ہوتا ہے۔
اور یہ دنیا کے واقعی جدید ترین طیارے تو ہیں. روس کا اگر آپ Su-57 کو دیکھیں 5th جنریشن کا فائٹر جیٹ ہے، مگر وہ اس طرح کا سٹل دکھائی نہیں دے رہا، اس میں وہ خوبیاں نہیں ہیں. وہ ڈاگ فائٹ کے لیے ٹھیک ہے، مگر ڈاگ فائٹ کا سلسلہ تو پاکستان نے ہی ختم کر دیا. جو انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ تھی، اب تو وہ ڈاگ فائٹ کا زمانہ ہی ختم ہو گیا. اب تو صرف آپ کو انڈین فلموں میں ملے گا ڈاگ فائٹ، باقی تو نہیں ہوگا. چین کا J-35 ہے 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ، بہترین جیٹ ہے، مگر وہ بھی امریکہ کے اس 5th جنریشن کے F-35 کے برابر نہیں ہے. اب یہاں پہ ان کو تباہ کرنے کا دعویٰ، یہ ایک بہت بڑا دعویٰ تھا جو ایران نے کیا تھا. امریکہ اس سے انکار کر رہا تھا اور ایران نے دنیا بھر کو دکھا دیا کہ یہ سیٹلائٹ تصاویر ہیں، یہ دیکھیں ہم نے نشانہ بنایا، ہم نے اس کو تباہ کر دیا. ایران پہ ناظرین جو حملے کیے گئے قشم پہ، ان کے جو جزائر پہ کیے گئے، جو ساحل سمندر کے علاقے ہیں، زیادہ تر یہی خیال کیا جا رہا ہے کیونکہ امریکہ نے اس سے پہلے، اگر آپ 13 دن کی لڑائی دیکھیں جس میں جنگ بندی تقریباً امریکہ کی طرف سے یک طرفہ طور پہ ہو گئی تھی، وہی امریکہ کی بڑی ہار تھی. یک طرفہ طور پہ انہوں نے جنگ بندی کر دی تھی. 13 دن ایسے حملے کیے تھے ایران پہ کہ تباہی مچا دی تھی، مگر یکدم پھر ساری کارروائیاں روک دی. ایران نے بھی اس کے مقابلے میں کوئی بڑی کارروائی نہیں کی تھی، مگر امریکہ نے پھر اعلان کر دیا کہ ہم نے ایک بہت ہی بڑا حملہ کرنا ہے، بہت ہی بڑا. اور وہی اس کی ہار کی سب سے بڑی علامت تھی جو ہم کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ہار گیا، کیونکہ وہ ایک ایسا حملہ کرنا کا ایک پلان تیار کیا جا رہا تھا کہ اس میں ایران پہ ہزاروں کی تعداد میں میزائل برسا کے اعلان کر دینا کہ ہم یہ جیت گئے ہیں اور ہم نے یورینیم جو ہے ان کا مکمل طور پہ تباہ کر دیا ہے، اور ساتھ ہم کچھ لے کے آئے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے، اپنی عوام کو دکھانے کے لیے. دنیا بھر میں آپ دیکھیں تو اس جنگ کے خلاف امریکہ کے اپنے 60% عوام بھی اس جنگ کے خلاف ہیں. آگے مڈ ٹرم انتخابات آ رہے ہیں. مڈ ٹرم انتخابات میں اگر صدر ٹرمپ کی کرسی نہیں جاتی مگر ان کے طاقت میں کمی آتی ہے. قانون سازی جو ہوگی، ججز کی اور دیگر سفارتکاروں کی تعیناتی جو ہوگی، آگے جو کمیٹیاں ہیں اس میں اپوزیشن کے لوگ ہوں گے، بڑی مشکلات ان کو آگے آئیں گی. ایران وہی چاہ رہا ہے کہ اس کی طاقت کو جتنا کم کیا جا سکتا ہے، مڈ ٹرم انتخابات تک اس جنگ کو کھینچ لو. یہ بھاگنا چاہتا ہے اس جنگ سے تاکہ اس کی طاقت میں کمی آئے اور اسے اندازہ ہو. کانگریس میں اس کی طاقت کی کمی ہوگی، اس کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا. بہرحال ناظرین، جو جارحیت ایران پہ کی گئی ہے اس پہ اب بھی بہت سے مسلم ممالک جو ہیں اس پہ بات نہیں کر رہے. عرب ممالک میں جو حملے ہو رہے ہیں اس پہ بات ہوتی ہے. ایران عرب ممالک پہ حملے کرتا ہے، مگر یہاں پہ ایک بڑی بات آ جاتی ہے کہ جو قطر پہ اسرائیل کا حملہ ہوا تھا، یاد ہے آپ کو چند ماہ پہلے اسرائیل نے قطر پہ حملہ کر دیا تھا. تو کسی ایک مسلم ملک نے یا قطر نے اس کا جواب دیا تھا اسرائیل کو؟ کسی ایک سنگل ملک نے جواب دیا تھا یا قطر نے کوئی بڑا ریئیکشن شو کیا تھا؟ تو اسرائیل پہ حملہ کرنا کوئی اتنا آسان ہے نہیں. یہ جو کرتے ہیں اس ٹائم پہ ان ممالک میں موجودہ اس 20-25-30 سال میں، اگر آپ کے سامنے اس نئی جنریشن کو کوئی ملک دکھائی دے رہا ہے تو وہ ایران ہے کہ اس کی جارحیت کا مقابلہ کر رہا ہے. اور امریکہ کے جو اڈے ان عرب ممالک میں ہیں، اب دیکھیں سعودی عرب نے اگر ایران آج حملہ کر دے، ایران اور امریکہ مل کے ایک مسلم ملک پہ حملہ کر لے، تو پھر آپ دنیا بھر میں باتیں دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے ایران کے خلاف. سعودی عرب جو سنیوں کا سب کا گڑھ ہے، مسلمانوں کا، ہم سب بڑا ریگارڈ اور بڑا احترام کرتے ہیں سعودی عرب کا. بے شک 2 مقدس مقامات ہمارے وہاں پہ ہیں. بیت اللہ شریف ہے وہاں پہ، پرافٹ محمد پیس بھی اپان ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزار شریف مبارک وہاں پہ ہے. تو بڑے مقدس مقامات ہمارے وہاں پہ ہیں. ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ سعودی عرب میں حالات خراب ہوں، مگر چونکہ اب یہ آپس میں مسلم ایک دوسرے پہ حملے کر رہے ہیں، اس میں اب حق اور سچ کو دیکھنا پڑے گا کہ کون حق پہ ہے کون نہ حق پہ ہے. جب امریکہ نے سعودی عرب کے ساتھ مل کے ایک تیسرے اسلامی ملک پہ حملہ کیا تو اس پہ اتنا بلوا نہیں ہوا. اور جب اسرائیل اور امریکہ پہ ایران حملے کر رہا تھا اس ٹائم پہ بھی کوئی مذمت ایران کی زیادہ نہیں ہو رہی تھی.
امریکہ کی اور اسرائیل کی. اور اس ٹائم پہ اگر یہ جنگ نہ بھی ہوتی، آپ سوچیں کہ یہ جنگ نہ ہو تو مڈل ایسٹ کا تھانے دار کون تھا؟ مڈل ایسٹ کا تھانے دار اسرائیل تھا. ایران پہ جنگ مسلط کرنا اس کو خطرہ تھا کہ میری تھانے داری کو خطرہ ہے، اور اب جب واقعی ایران نے گلے سے ان کو پکڑ لیا ہے اور ان کی تھانے داری کو خطرہ ہے، تو پھر عرب ممالک ایران کو کیوں سپورٹ نہیں کرتے؟ یہ مسلم ممالک آپس میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ ایران کو کیوں سمجھایا نہیں جاتا، بتایا نہیں جاتا، ان کو کنونس نہیں کیا جاتا کہ یار ٹھیک ہے ہمارے ملک سے حملے نہیں ہوں گے، جس طرح متحدہ عرب امارات نے کیا. سب سے زیادہ حملے جو ہیں وہ ایران نے متحدہ عرب امارات پہ کیے. مگر اب یہ دوسری فیز میں دیکھیں، متحدہ عرب امارات ایک سائٹ پہ ہے. صرف پیسوں کی بات نہیں ہے، انہوں نے باقاعدہ اپنے اڈوں کو سمجھا دیا اپنے لوگوں کو، اور سارا ان کا جتنے بھی ان کے وزراء ہیں وہ ایران کے ساتھ ٹچ رہتے ہیں، ایران سے ان کے رابطے رہتے ہیں. تو اب یہ مسلم ممالک آپس میں اگر بیٹھتے ہیں تو اچھی بات ہوگی. مگر یہ چونکہ امریکہ نے یہ ایسی سازش، ایسی گیم کھیل لی ہے کہ اب بڑا مشکل ہو گیا. اب عراق بھی بیچ میں آئے گا. مجھے تو خطرہ لگ رہا ہے کہ آگے ایران اور عراق، کیونکہ عراق کل بھی میں نے کہا تھا کہ $20 ارب ماہانہ کما رہا ہے. $20 ارب جو پاکستان کا 8-9 مہینے کا ہے، عراق کا وہ ایک کما کا ہے $20 ارب. تو یہ ایران جو ہے وہ، عراق جو ہے وہ آگے جا رہا ہے، اس میں استحکام ویسے بھی نظر ان کو پسند نہیں ہے، ان اتحادیوں کو اور امریکہ کو. اتنی بڑی منڈی، اور وہاں پہ ایران کا اتحاد بھی تھوڑا بہت مطلب پل رہا ہے. اب ایران کے جتنے بھی اتحادی ہیں ان کو تو کچلا جائے گا، اور جتنے بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کے لیے مشکل بنا دی ہے. عرب ممالک میں بھی مشکل ہے، اور عرب ممالک کے اپنے بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. تمام عرب ممالک کے اپنے، لیبیا میں دیکھ لیں، یمن میں دیکھ لیں، صومالیہ میں دیکھ لیں، سوڈان میں دیکھ لیں، ہر جگہ پہ، شام میں دیکھ لیں. اگر ایران کے ہیں تو اسی طرح عرب ممالک کے بھی ان تمام ممالک میں ہیں. مگر اس ٹائم پہ چونکہ ایران نرغے میں ہے تو ایران کو کٹہرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے، اور اس کا احتساب اکیلے کیا جا رہا ہے. یہ پاکستان کی حکومت ہے کہ ایک بندے کا احتساب کیا جائے اور باقیوں کو چھوڑ دیا جائے. یہ ماضی میں پاکستان کے احتساب کا سسٹم ہم نے دیکھا ہے. تو ایران نے یہ اسے جو کویت پہ حملے کیے ہیں، یہ سائیکا 28 مرحلہ تھا ان کا، اور باقاعدہ اس میں انہوں نے جو ہے وہ بڑے حملے کیے ہیں. مصر میں جو ہوا ہے وہ بھی عباس عراقچی جو وزیر خارجہ، ان کا کہنا ہے کہ مصر پہ یہ حملہ ہم نے نہیں کیا ہے، یہ فالس فلیگ آپریشن ہے جو اسرائیل کی طرف سے ایک ڈرامہ دکھائی دے رہا ہے، اور یہ انہوں نے کیا ہوگا. ساتھ ہی ناظرین، جو چین اس جنگ میں اب شامل ہونے جا رہا ہے، یہ خبر ویسے جو رائٹر کی خبر تھی اس کی تردید ہو گئی ہے. مگر اگر اس خبر کو ہم دیکھیں قریب سے کہ یہ جو 400 کے قریب مین پیڈ ہیں جو کندھے پہ رکھ کے وار کیے جاتے ہیں، اور تقریباً 3 کلومیٹر ہوا میں اگر آپ دیکھیں 10,000 فیٹ تک یہ دشمن کے جو جہاز آتے ہیں اس کو مارنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو ایران کو بیسیکلی یہ چاہیے. ایران کا ایئر ڈیفنس سسٹم انتہائی کمزور ہے. یہ جو خبریں رائٹر میں چھپ جاتی ہیں، مگر یہ طریقہ غلط تھا کہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے کہ چین پاکستان کے راستے دے رہا ہے اور پاکستان آگے سے اپلائی کر رہا ہے، یہ پاکستان کے خلاف ایک سازش کی گئی. ایکسکیوز می. حالانکہ یہ جب ایسی خبریں چھپتی ہیں تو اس سے پہلے چین نے اپنی واردات جو ہے وہ ڈال لی ہوتی ہے. یہ چین نے پہلے سے ہی پہنچا دیے ہوں گے. تو کم از کم وہ شارٹ رینج میں یہ آئیں گے، اور کم از کم 3-4 کلومیٹر پہ جو جہاز نچلی پرواز ہیلی کاپٹر وغیرہ ہوں گے، کیونکہ ایران میں تو اس ٹائم پہ ایئر ڈیفنس سسٹم جو ان کا سیاد اور باور ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. تہران میں تھوڑا بہت کام کر لیتا ہے، مشہد میں کام کر لیتا ہے، اس لیے ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم HQ-19 S-400 پاکستان کا HQ-9 یا تھرڈ پیٹریاٹ، اس سسٹم کی اگر آپ کمپیئر کرتے ہو ایران کا تو اس برابر کچھ بھی نہیں ہے، اس کے اشیر کے برابر بھی نہیں ہے. اس لیے 100-150 50-70 جتنے بھی جیٹ ہیں ان کے ملک میں اندر آتے ہیں اور بمباری کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. یہ جنگ ناظرین آگے پھیلنے کا بڑا خطرہ ہے جو اس ٹائم پہ دکھائی دے رہا ہے. امریکہ نے عرب ممالک میں جو ایک تو ان کے لیے تھرڈ اور پیٹریاٹ جو بیٹریز ہیں، جو میزائلز ہیں، اس میں بڑی کمی آ رہی ہے. $58.6 ارب اس کی باقاعدہ جو ہے وہ منظوری دے دی ہے. یہ
پیٹریاٹ کے اور تھاٹ کے جو انٹرسیپٹرز میزائلز ہیں اس کے لیے. تو مطلب یہ خبر سچی ہے کہ امریکہ کے پاس اسلحے کے ذخائر کی کمی آ رہی ہے. یہ ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے. ساتھ ہی ناظرین، جو 45 ممالک کو سعودی عرب نے بلایا ہوا تھا، جو بحری دفاع کے نام پہ 45 ممالک کی شرکت اس میں ہوئی تھی، 13 ممالک نے اس میں منظوری دے دی ہے، سعودی عرب سمیت 14 ممالک. سعودی عرب کو بحری دفاع کا سربراہ بنایا گیا ہے، اور باقی ممالک جس میں مصر ہے، ترکی ہے، پاکستان ہے، سعودی عرب ہے، بحرین ہے، کویت ہے، قطر ہے، مالدیو ہے، صومالیہ ہے، سوڈان ہے، ترکی ہے، جبوتی ہے. جبوتی ایک چھوٹا سا ملک ہے، 10-12 لاکھ کی آبادی ہے، جہاں پہ ایتھوپیا کے قریب، جہاں پہ باب المندب پہ بیٹھا ہے، جہاں پہ چین کا باب المندب سے اپنا سامان وغیرہ لے کے جانے کے لیے چین نے وہاں پہ باقاعدہ اڈہ بنا لیا. غریب ملک ہے 10-12 لاکھ کی آبادی میں، اور وہ عسکری اور سمندری یہ سارا کنٹرول جو ہے وہ چین وہاں پہ خود دیکھ رہا ہے. تو چین اس لیے تجارت میں وہاں پہ تھوڑا بہت آگے بھی ہے. بہرحال یہ جو خلیج عدن میں اور بحر احمر میں یہ جو باب المندب کا ایشو آیا ہے، اس کی حفاظت کے لیے، تو ان میں تو وہ ممالک نہیں ہے جن کی زیر کنٹرول اپنا ہرمز وغیرہ بھی آتا ہے. عمان اس میں نہیں ہے، ایران اس میں نہیں ہے. لڑائیاں جو ہیں آپس کی بڑی دور جا رہی ہیں اس ٹائم پہ. اور ساتھ ناظرین، جو امریکہ کی ہار کی ایک بڑی خبر ہے کہ NBC نے جو رپورٹ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے ایران سے متعلق جو اجلاس تھا اور جو منصوبے اور مذاکرات اس پہ بات ہو رہی تھی، اس پہ ایران کے حوالے سے پیش رفت نہیں ہو سکی ہے مذاکرات وغیرہ میں. تو امریکہ کے صدر ٹرمپ نے اپنے مشیروں پہ، اپنے وہاں پہ جو جنرلز ہیں اور وہاں پہ جو وزراء ہیں، اجلاس میں بہت ہی غصہ کیا ہوا ہے. یہ NBC کی باقاعدہ رپورٹ ہے. اور ایران کو اتنی گالیاں دی ہیں، اتنی باتیں ایران کے خلاف کی ہے، کیونکہ ایران بیٹھ نہیں رہا نا. وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایران کا یہ تباہ کر دیا، ایران کا سسٹم تباہ کر دیا، ایران کا جو ہے بحریہ ختم ہو گئی، ان کی فضائیہ ختم ہو گئی، ان کی آرمی ختم ہو گئی، ان کا سب کچھ ختم ہو گیا. مگر جب بھی ہم دیکھتے ہیں امریکہ کی کارروائی ہوتی ہے تو اس سے بڑی کارروائی ایران ڈال لیتا ہے. عرب ممالک میں کارروائیاں ہوتی ہیں، خبروں کو چھپایا جا رہا ہے. 600 فوجیوں کا تو امریکہ خود مان رہا ہے کہ بیچ میں زخمی ہیں، 18 ہلاک ہیں. تباہی بھی جو ہوئی ہے، سیٹلائٹ کی تصاویر بھی سامنے آ رہی ہیں. اور یہ اتنی میزائل ایران کے پاس کہاں سے رہے؟ تو جس طرح امریکہ نے اپنے عرب ممالک کو اس خاموشی میں جو جنگ بندی ہوئی تھی اس میں اپنے عرب ممالک کے اتحادیوں کو اور اسرائیل کو اور اپنے آپ کو برابر کیا، اسی طرح روس نے اور چین نے اور ایران کے ذخیرے کو اس حد تک برابر کر دیا کہ ان کو اندازہ تھا کہ یہ آگے بڑی تباہی ہوگی. تو ایران کے پاس سٹاک، اور ایران میں کمال یہ ہے کہ وہ پہاڑ کے نیچے جو ان کی میزائلز کی سٹیز ہیں، جو ڈرونز کی سٹی ہیں، وہ خود بھی اس اندازے میں اتنے بنا لیتے ہیں کہ جو 8-10 مہینے میں بن رہے تھے اس کی کیپیسٹی کو بھی آگے بڑھایا گیا ہے. اور ڈرونز وہ بھی کافی تعداد میں اب زیادہ بن رہے ہیں. تو ڈرون بنا بھی رہا ہے، ان کے خلاف استعمال بھی کر رہا ہے، میزائل بنا بھی رہا ہے، ان کے خلاف استعمال بھی کر رہا ہے. اور جو نئے میزائل ہیں، جو شارٹ رینج کی میزائل ہیں، جو پرانا ذخیرہ ہے، وہ بھی استعمال کر رہا ہے. مشکلات میں ڈالا ہوا ہے عرب ممالک کو، اسپیشلی کویت کو، اردن کو اور بحرین کو. یہ ممالک ایران کے نشانے پہ ہیں، اور یہی کویت میں، بحرین میں امریکہ کے جو اڈے ہیں وہاں پہ مکمل طور پہ ساری پروازیں وہاں سے آ رہی ہیں ایران پہ. اور ایران کا کہنا ہوتا ہے کہ یہ جو ہم پہ حالیہ حملے ہو رہے ہیں یہ کویت سے، اردن سے اور بحرین سے ہو رہے ہیں. اڑان یہاں سے بری جاتی ہے، میزائل وہاں سے وار ہوتے ہیں، اور ہم پہ جو حملے ہو رہے ہیں فائٹر جیٹ وہیں پہ استعمال ہو کے وہیں پہ آتے اور ہم پہ استعمال ہوتے ہیں، ہم پہ ہی کارروائیاں کرتے ہیں. مزید خبریں آئیں گی ناظرین، اس پہ بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.